السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ناول، تجھ کو دیر سے جانا، از قلم مہا ملک۔ آج میرا ولیمہ ہے۔ میں دولہا بنا اسٹیج پر بیٹھا ان بیرونی چکا چوند روشنیوں کے ساتھ ساتھ غصے سے بھڑکتے ان انگاروں کا بھی سامنا کر رہا ہوں جو میرے سینے میں دہک رہے ہیں۔ جی چاہتا ہے ان پھولوں کو جو میرے گلے میں پڑے ہنس ہنس کر میرا منہ چڑھا رہے ہیں، اپنے قدموں تلے روند کر ان کا گلقند بنا دو۔ یہ اتنے سارے لوگ جو سامنے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، گالیاں دے دے کر انہیں بھگا دوں، اور یہ جو محترمہ میرے برابر میں مسکین سی صورت بنائے ہلکا سا گھونگھٹ نکالے گردن جھکائے بیٹھی ہیں، اس پر تو میرا بس نہیں چل رہا۔ کیا کر ڈالوں اس کا؟ جی چاہ رہا ہے اپنا سلیم شاہی جوتا اتار دوں اور تڑا تڑ برسا دوں اس کھوپڑی پر جو اتنے بھید، اتنی سازشیں چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ لیکن بہرحال میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک نیا نویلا دولہا ہوں، رسموں اور روایتوں کے بندھن میں جڑا ایک دولہا، بے بس دولہا۔ لیکن میری کیفیات اور میرے احساسات شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، اور یوں بھی دنیا بھر نے نہ جانے کیوں مجھے تند مزاج، اکھڑ، بدتمیز، گپی اور کم ذہن کے خطابات سے نواز رکھا ہے۔ لہٰذا میری شہرت سے کسی قدر و کیفیت رکھنے والا ساری بات جانے بغیر مجھے ہی مدعی الزام ٹھہرائے گا، لہٰذا مجھے ساری بات شروع سے سنانی پڑے گی۔ بات شروع ہوتی ہے آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے۔ اس دن سائمہ کی مایو تھی۔ سائمہ میری بہن ہے، مجھ سے چھوٹی اور عائشہ سے بڑی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کا شرف رکھتا ہوں۔ پھر سائمہ ہے، پھر عائشہ اور پھر یونس۔ ہم سب بہن بھائیوں کے عمروں میں 1.5 سال کا فرق ہے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی سائمہ کی مایو کی۔ اس دن سائمہ کی مایو تھی، لیکن اسی دن نوکری کے سلسلے میں میرا انٹرویو بھی تھا، کیمسٹری میں MSc کی ڈگری لے کر۔ جس دن میں یونیورسٹی سے برآمد ہوا تھا تو یقین تھا کہ چند ہی دنوں میں چاروں طرف سے جاب کی آفرز کے ڈھیر لگ جائیں گے، جن میں سے میں اپنی پسند کی جاب بڑے ناز و نخروں اور شرطوں کے ساتھ چن لوں گا۔ لیکن پچھلے 7-8 ماہ سے جوتیاں چٹ کھاتے اور بسوں میں دھکے کھاتے کھاتے میرے 14 طبق روشن ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس دن بھی جب امی نے مجھے روکنا چاہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ یونس بیٹا، آج تو ڈھیروں کام پڑے ہیں، تم چلے گئے تو وہیں اپنے 4-5 بجے تک لوٹو گے۔ وہ فکر مند تھی۔ کیا کروں امی جی، میں نے جلدی جلدی موزے چڑھاتے ہوئے کہا۔ بڑی اچھی جاب ہے، مل گئی تو قسمت چمک اٹھے گی۔ سائمہ کی مایو کا کیا ہے، پھر کر لیں گے۔ آئے ہائے لڑکے، انہوں نے پانی پیتے ہوئے بولنے کی کوشش کی تو انہیں اچھو لگ گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور ان کی پیٹھ سہلانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری کمر پر ایک دو ہتھر رسید کیے۔ جب بولے گا نرالا ہی بولے گا، کبھی خیر کا کلمہ بھی نکالا کرو بیٹا۔ مجھے تو بس پہلے 2 کلمے ہی آتے ہیں امی جی، میں نے شرمندگی سے کہا۔ طیب اور شہادت، باقی کے 4 تو میں بچپن میں ہی بھول گیا تھا۔ یا الہی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اس بیٹے کو عقل سلیم عطا فرما۔ بیٹا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم ذرا جلدی لوٹ آؤ۔ یوں بھی آج سارے رشتہ دار آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، ایک ہلڑ مچا ہوگا گھر میں۔ یونس بیچارہ کیا کیا کرے گا؟ امی جی، کوشش ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے فائل اٹھا لی۔ اچھا، خدا حافظ، فی امان اللہ، وہ بولیں۔ جانے کیا بات تھی کہ امی جان، بلکہ امی جان ہی کیا سارا خاندان مجھے بیوقوف اور عقل سے پیدل کہتا تھا۔ حالانکہ اگر میں بیوقوف ہوتا تو کیا کیمسٹری میں MSc کر سکتا تھا؟ ہاں، یہ اور بات تھی کہ ہیر فیر میں لپٹی جلیبی کی طرح الجھی باتیں میری سمجھ سے بلا تر ہی ہوتی تھیں۔ میں تو بس یہ جانتا تھا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بس یہی وجہ تھی کہ مجھ سے چھوٹے تینوں نالائق بہن بھائی اشاروں کنائیوں میں عجیب عجیب سے وقفے اور بعض اوقات محمل الفاظ میں میرا مذاق اڑاتے جاتے تھے، اور میں خود بھی بیٹھا ان کے ساتھ ہنستا رہتا تھا۔ وہ تو جب امی یا ابو میں سے کوئی انہیں ڈانٹ پلاتا تو ہی مجھے خیر ہوتی تھی، ورنہ میں تو خود بیٹھا اپنے اوپر ہنستا ہی چلا جاتا۔ ایک بات کا اور میں اپنے بارے میں علم رکھتا تھا کہ میں مزاج کا بہت گستیلا ہوں۔ ذرا سی بات مجھے تپنگے کی طرح آ کر لگتی اور میری کھوپڑی فوراً شعلے چھوڑنے لگتی۔ ایسے میں دل چاہتا کہ سامنے آنے والی ہر چیز توڑتا پھوڑتا
رونگتا ہوا گزر جاؤں۔ اس عادت پر قابو پانے کی ہر ممکن صحیح کر ڈالی لیکن لا حاصل۔ خاندان بھر میں میری تنگ مزاجی اور بے عقلی کے قصے مشہور تھے۔ اس دن بھی جب انٹرویو لینے والے بورڈ کے راگین نے بیزاری سے جمائیاں لے لے کر مجھ سے چند عجیب و غریب سوالات پوچھ کر 3 منٹ میں فارغ کر دیا تو میرے اندر جیسے آتش فشان پھٹنے لگا۔ یعنی ایک شخص کو جان بوجھ کر الو بنانا اور ڈنکے کی چوٹ پر بنانا۔ ذہن ہی ذہن میں ان سب کی کرسیوں کو ٹھڈے مارتا ہوا میز پر پڑی فائل کو نظر آتش کرتا ہوا میں جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ جب میں لفٹ میں داخل ہوا تو بجلی فیل ہو گئی۔ 3-4 منٹ بعد جب میں باہر برآمد ہوا تو بقول سائمہ اور عائشہ کے میرے اندر کا غصہ دیو انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا۔ مئی کی تیز دھوپ سے نبرد آزما ہوتا ہوا بس میں دھکے کھاتے ہوئے جب میں گھر پہنچا تو کھوپڑی سے شو شو کی آوازیں نکل رہی تھیں، آنکھوں سے شعلے اور ناک اور منہ سے گرم بھاپ برآمد ہو رہی تھی۔ گھر میں خلاف توقع کچھ خاموشی سی تھی۔ کیسا رہا انٹرویو؟ دروازہ کھولنے عائشہ آئی تھی۔ زہر، میرا جواب مختصر لیکن جامعہ تھا۔ اس کا منہ اتر گیا۔ کھانا لاؤں؟ زہر لے آؤ تھوڑا سا، میں نے دلکی سے کہا۔ ارے ادھر مت جائیں۔ مجھے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا پا کر اس نے مجھے روکا۔ کیوں نہ جاؤں؟ میں تل ملایا۔ نصیر ماموں اور رشید ماموں کی فیملیز تشریف لا چکی ہیں، اس نے مجھے مطلع کیا، اور اس وقت وہ سب کھانا کھا کر تھکے ہارے لیٹے ہیں۔ آپ حسب عادت کھٹا پٹا کریں گے تو پھر میں زچ ہوا۔ میں کہاں جاؤں اس وقت؟ فی الحال تو چاروں بیڈ رومز کے باہر ہاؤس فل کا بورڈ ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آپ ڈرائنگ روم میں ہی جا سکتے ہیں، یونس بھی شاید ادھر ہی سو رہا ہے۔ میرے کپڑے لا دو کمرے سے، میں نے فائل تخت پر پٹکی۔ بے سکونی سے بے سکونی ہے، اب مرو 4-5 دن تک ایسے ہی، خوار ہوتے رہو۔ یہ لیجئے، اس نے مجھے کپڑے لا کر دیے، اور کھانا کھانا ہو تو بتا دیجیے گا، ابھی بھی موقع ہے، بس تم اپنی بکواس بند کرو۔ میں نے اسے جھڑکا۔ موقع کی بچی، جاؤ شکل گم کرو۔ ارے واہ، اچھی خواری ہے ہماری تو، نوکری نہ ملے تو ہم ماتور، سونے کی جگہ نہ ملے تو ہم ذلیل۔ بہت خوب، وہ بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے غصے سے کپڑوں کو جھاڑا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر غصہ بھی کم ہوا اور نیند کے جھونکے بھی آنے لگے۔ ایک ہاتھ میں کپڑے دوسرے میں جوتے اٹھائے میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سامنے کے صوفے پر یونس سفید چادر میں گٹھری بنا پڑا تھا۔ یعنی اب 4-5 دن راتیں صوفے پر گزارنی پڑیں گی؟ میں بڑبڑایا۔ دروازے کا بورڈ چڑھا کر میں نے جوتے صوفے کے ساتھ رکھے اور اپنی پینٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ نکل ہی آئی۔ ایک ٹوٹی پھوٹی چنموڑی سگریٹ برآمد ہونے پر میں مسکرایا۔ چونکہ تبکن میں انتہائی شریف واقع ہوا ہوں، لہٰذا گھر میں یہ راز اب تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں کبھی کبھی، عادتاً نہیں شوقیہ، اسموکنگ بھی کرتا ہوں۔ ہاں البتہ یونس اس راز میں ایک حد تک شریک ہے۔ سگریٹ سلگ کر میں نے شلوار کے پائچے گھٹنوں تک چڑھائے۔ انتہائی سکون سے لیٹ کر اسموکنگ کرتے ہوئے میں یہی کرتا ہوں، اور دونوں ٹانگیں صوفے کی پشت پر رکھ کر لیٹ گیا۔ ہلکی سی ہنسی کی آواز کمرے میں ابھری تو میں نے چونک کر سامنے والے صوفے کی سمت دیکھا۔ سفید گٹھری ساکت تھی۔ میں نے شہادت کی انگلی کان میں گھما کر نکال لی اور پھر سے ایک کش لیا۔ چند لمحوں بعد جانے کیوں بلا ارادہ میری نظر دوسری صوفے کی جانب اٹھی اور میرا سانس وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جسے میں اب تک یونس سمجھ رہا تھا وہ ہرگز یونس نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھی۔ سفید چادر میں سے چھوٹا سا گول منہ نکالے وہ پٹ پٹ مجھے تک رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے جلدی سے منہ دوبارہ اندر کر لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کچھوا ڈر کر جا کر اپنے کھول میں گھس گیا ہو۔ صنف نازک کا کچھوے جیسے جانور سے موازنہ کرنا کوئی شرافت تو نہیں، لیکن اس کی حرکت اور کچھ شکل واقعی ایسی ہی تھی۔ بیک وقت مجھ پر 3 طرح کی حساسیات نے حملہ کیا۔ اول، یہ میرے اس ناقابل معافی جرم ابا جی کی نظر میں کا ایک گواہ پیدا ہو چکا ہے۔ دوسرا، شرمندگی کی لیٹنے کی پوزیشن کافی حد تک غیر خلافی تھی۔ تیسری، یہ گھبراہٹ کہ اس وقت وہ، یعنی کہ ایک انجانی نامحرم لڑکی میرے ساتھ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت اگر کوئی آ جاتا تو بجلی کی صورت سے میرے ذہن میں خیال لپکا، یعنی کہ میں اور وہ اکیلے، اندر سے دروازہ لاک، اف، یعنی کہ
لا حول ولا قوت۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ گڑبڑاہٹ میں جلتا سگریٹ ہاتھ سے چھوٹ کر ننگی پنڈلی پر جا لگا۔ ہائے مر گیا۔ میں نے جلدی پنڈلی پر 2-3 پھونکیں ماری اور اٹھ کر دروازے کی سمت بھاگا۔ بیچ میں رک کر دونوں پائنچے نیچے کیے۔ میرے جوتے کا خیال آیا تو واپس مڑ کر اپنے جوتے اٹھائے۔ سامنے صوفے پر پڑی گٹھری اب زور زور سے ہل رہی تھی، یعنی میری اس ٹگر گو حالت پر ٹھٹکے لگائے جا رہی تھی۔ جان جل کر کباب ہو گئی۔ دل چاہا کہ جاؤں اور جوتا لے کر جہاں بھی سر ہونے کا احتمال ہو وہاں جما کر 4-5 لگاؤں، لیکن وقت کی نزاکت اور جان پہچانے کی عدم موجودگی نے اس انتہائی قدم سے مجھے باز رکھا۔ تھکا ہارا پھولا سانس لیے جب میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو میری کیفیات کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا پاتا۔ سامنے برآمدے کی ایک کونے میں دری بچھائے یونس بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ میں بھی وہیں اس کے برابر میں ڈھیر ہو گیا۔ شام کو گھر میں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ حالانکہ 2 گھر چھوڑ کر ایک پورا بنگلہ ابا جی نے اسی مقصد کے تحت پورے مہینے کا کرایہ ادا کر کے صرف 1 ہفتے کے لیے لیا تھا کہ کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے، لیکن اس کے باوجود ہر کوئی گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر دوڑتا نظر آ رہا تھا۔ اسی ہنگامے میں 1-2 بار اس کھجوا صفت لڑکی کی جھلک بھی نظر آئی، دوپٹے سے بے نیاز کس کر چوٹی باندھے، چھوٹا سا گول منہ لیے وہ بڑی سیرات سے گھر کے ایک کونے سے دوسرے تک دوڑ رہی تھی۔ خدا کر کے دن تمام ہوا۔ ہنگامے ذرا سرد ہوئے۔ رات کو میں نے اپنی چادر اور تکیہ ہاتھ میں لیے پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ یوسف بیٹا، امی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے پکارا، کیوں پریشان ہو رہا ہے چاند؟ سوں کہاں امی جی، تھک گیا ہے میرا رال، انہوں نے مجھے چمکارا۔ جاؤ ڈرائنگ روم میں سو جاؤ، یونس بھی وہیں ہیں۔ ڈرائنگ روم میں ہکلایا۔ ہاں جاؤ سو جاؤ، 4-5 دن کی ہی تنگی ہے بیٹا، پھر جانے کب ہوں گے یہ ہنگامے، وہ کہتے ہوئے کچن کی سمت چلی گئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ صوفے پر سفید چادر وہ ڈھیر اسی طرح دوپہر والی صورت میں موجود تھی۔ میں نے فی الوقت دروازے کو اندر سے لاک کرنے کے خطرے کو مول لینا مناسب نہ سمجھا اور دبے پاؤں چلتا گٹھری تک پہنچا۔ امتیاز سے جھک کر میں نے چادر کا کونا پکڑا ہی تھا کہ اس نے جھک کر چادر اتار دی۔ میں 1 فٹ اونچا اچھلا۔ حسب توقع سے وہ یونس ہی تھا۔ بھائی جان، اس نے شدید حیرانی سے کہا، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کچھ نہیں، میں الجھ گیا۔ کیا کروں گا میں؟ سو جاؤ منہ لپیٹ کر۔ دوسرے دن کا ذکر ہے، سائمہ کی منگنی آنی تھی۔ صبح 10 بجے سے ہی اناؤ قسم کی لڑکیاں جن کو میرے چچا زاد، تایا زاد، پھپھا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد وغیرہ وغیرہ ہونے کا شرف حاصل تھا، ایک جگہ جمع ہو کر ایک ڈھول پر جٹ تھیں۔ ہر کسی کو ڈھول پیٹنے کا شوق تھا، لہٰذا قریب ڈھول اپنے ڈھول ہونے پر بے حد افسردہ تھا اور چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا۔ یا الہی، میں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسیں۔ کیا وہ لوگ آنے والے ہیں امی؟ نہیں بیٹا، وہ سروتے سے چھالیاں کترتے ہوئے بولی، انہوں نے تو شام کو آنا ہے، پھر یہ لوگ ابھی سے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اے کاہے کا شور؟ پاس بیٹھی میری خالہ تنک کر بولی، یہ تو شادی کے گھر کی رونق ہے بچے، اچھی رونق ہے۔ یوسف بیٹا، میری چچی اندر آتے ہوئے بولی، ذرا صباحت کو تو دیکھاؤ، کپڑے لے کر گئی تھی، صبح کی 7 والے گھر سے استری کر لائے گی، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک لوٹی نہیں۔ صباحت کون ہے چچی جان؟ میں تو اس نام سے نابلد تھا۔ ارے میری بھانجی، اور کون؟ بہاولپور سے آئی ہے، خاص طور پر اس شادی کے لیے۔ میں تو نہیں جانتا، تم جاؤ تو جو لڑکی استری کر رہی ہو بس اس سے ہی کہہ دینا چچی بلا رہی ہیں۔ چارہ مجھے اٹھنا پڑا۔ ساتھ کا ایک گھر ابا جی نے کرائے پر لے رکھا تھا، وہاں بھی لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی، نہ جانے کہاں سے لوگ بلوا لیے ہیں۔ میں بڑبڑایا، سنو عشرت، یہ صباحت کہاں ہے؟ میں نے پاس سے گزرتی اپنی کزن کو مخاطب کیا۔ وہ اوپر استری کر رہی ہے، اس نے کونے میں اوپر جاتے زینے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جینے کا رخ کیا، ابھی چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اوپر سے 2 ٹانگیں نمودار ہوئیں، شکل وغیرہ سب کپڑوں کے بڑے سے تہہ شدہ ڈھیر کے پیچھے غائب تھی۔ اس نے کوئی 40-50 کپڑے استری کر کے ایک ساتھ اٹھا رکھے تھے۔ ڈھیری چھت سے محو گفتگو تھی۔ میں حیران کھڑا اس بلند و بلا عمارت کی منزلیں گن رہا تھا
کہ اوپر والے چند کپڑے لڑکے۔ اے ہائے ہائے! موصوفہ نے چند آوازیں نکال کر لڑکتے کپڑوں کو تھامنا چاہا۔ اسی سوئی لا حاصل میں ان کا پاؤں مڑا اور وہ کپڑوں کے اس عمارت کے ساتھ دھڑام سے مجھ پر آ گری۔ نتیجتاً میں اور وہ لڑکتے ہوئے آخری سیڑھی تک آئے۔ اس کا تو جو حال ہوا سو ہوا، وہ اور اس کا خدا جانے۔ البتہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے شاید بال بال بچ گئی۔ جسم کے ہر کونے سے پٹک پٹک کی آوازیں نکل گئیں۔ جس شخص نے اس صنف کو نازک کا خطاب عطا کیا، اس نے یقیناً میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، یا شاید اس پر کبھی کوئی نازک حسینہ اتنی بلندی سے نہ گری ہوگی، یعنی کہ اتنا وزن۔ حد کر دیا آپ نے قسم سے۔ ابھی میں اپنے دماغ کی گرد چکراتے اندھوں کو شمار کر ہی رہا تھا اور دونوں ڈھیلوں کو ایک دوسرے سے علیمراہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جملہ میرے کان میں پڑا۔ ساری محنت پر پھیر دیا نا پانی۔ وہ میرے بالکل پاس لیٹی مسلسل بول رہی تھی۔ بامشکل تمام میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ میری سمت بڑھایا۔ اب کھڑا کر دے مجھے بھی، کمر ٹوٹ گئی ہے ایمان سے۔ میں نے اٹھنے میں اس کی مدد کی۔ یہ وہی کچھوا لڑکی تھی۔ میں سنجیدگی سے یہ خطاب بدلنے پر غور کرنے لگا۔ آخر کچھوا بیچارہ اتنا بھاری تو نہیں ہوتا نا؟ ضرورت کیا تھی اس طرح سامنے آ جانے کی؟ ہاں؟ وہ جھک کر کپڑے اٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں صباحت کو بلانے جا رہا تھا۔ میں کسی بھی نقطے سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے سے قاصر تھا، پھر بھی وضاحت کرنے لگا۔ صباحت تو میں ہوں، مجھے کیوں بلانے جا رہے تھے؟ آپ کو چچی نے بلایا ہے۔ تو اب کھڑے کیوں ہیں؟ اٹھوائیں یہ کپڑے۔ حکم صادر ہوا۔ ناچارہ مجھے حکم ماننا پڑا کہ بقول ان کے یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ کپڑوں نے جب وہی پہلے والی شکل دوبارہ اختیار کر لی تو میں مڑ کر وہاں واپس جانے لگا۔ ارے ارے کہاں چلے؟ اس نے پوری بے تکلفی سے میرا کالر پکڑا۔ یہ اتنے سارے کپڑے میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ میں زچ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو لے کر جا رہی تھی۔ تو پھر حشر نہیں دیکھا؟ اب اٹھوائیں یہ کپڑے۔ اس کے حکمِ لہجے پر میری جان جل گئی۔ میں نہیں اٹھاتا، میں نے ڈھٹائی سے انکار کیا۔ ارے واہ، کیسے نہیں؟ اٹھائیں نا۔ ایسے بھی اصرار تھا۔ مجھے اور بہت سے کام ہیں، میں جا رہا ہوں، میں کہہ کر مڑا۔ سوچ لیں میں بھی چچا میاں سے کہہ دوں گی۔ انداز میں بڑی دھمکی تھی۔ کیا کہہ دوں گی؟ مجھے تاؤ چڑھا، یہی کہ کل آپ اسموکنگ کر رہے تھے۔ دھمکی بڑی جاندار تھی۔ میں نے پلک جھپکنے میں وہ ڈھیری اٹھا لی، لیکن سارا راستہ اس کی قیادت میں چلتا میں یہی سوچتا رہا کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں چھپ کر اسموکنگ کرتا ہوں، یا کہ میں ابا جی سے بہت ڈرتا ہوں، یعنی کہ محترمہ CSS کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھیں۔ جس وقت ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تمام لوگ حیرانی سے ہماری جانب دیکھنے لگے۔ عائشہ نے میرے سامنے اپنے بازو پر چٹکی کاٹ کر دیکھنے لگی۔ یونس زیر لب مسکرا کر کچھ بولا تھا اور امی جان کا منہ حیرت سے چند لمحوں کے لیے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں ان کا چڑچڑا، اجنبی لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا، نہایت خوددار، میری اپنی راہ میں فرزندوں کسی لڑکی کے پیچھے اس کے خادم کی طرح سر جھکائے چلا آؤں تو یہ ان سب کے لیے حیرت کی بات تو تھی ہی نا۔ کتنی دیر لگا دی صبا بیٹی؟ چچی فوراً لبکی آئیں۔ 2 گھنٹے ہونے لگے تھے تمہیں گئے ہوئے۔ ہاں تو خالہ اماں، کپڑوں کی تعداد بھی تو دیکھیں، اوپر سے یہ خولا کھپتا جو آپ نے بھیجے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کچھ عجیب سا نام لیا۔ آڈینس میں سے دبی دبی ہنسی کے آوازیں آئیں۔ کیوں، کچھ کہہ دیا کیا یوسف نے؟ چچی نے یوں سرگوشی میں پوچھا جیسے میں اس سے پہلی ملاقات میں ہی اظہار عشق فرما کر آ رہا ہوں۔ کہتے تو خیر کیا، ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ یوں اچانک سے سامنے سے آ کر بھینسے کی طرح ٹکرائے مجھ سے کہ اوپر والی سیڑھی سے گر کر آخری پر جا گری۔ اس نے اتنے رعب سے جھوٹ بولا کہ مارے حیرت کے سارے کپڑے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ اسی ابو لہب کی قریبی عزیز نے اور چچی نے دل خراش چیخ ماری۔ نکال دیا ستیہ قیمتی کپڑوں کا گندے فرش پر گرا کے۔ ہائے یوسف، تو کسی کام کا انسان نہیں۔ چچی نے بآواز بلند فریاد کی۔ مجھے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2-3 ٹھوکریں کپڑوں کو مارتے اور دھڑ دھڑ کرتا اندر چلا گیا۔ بعد میں امی جان نے مجھے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن بے سود۔
اس عیارے کشیر کی ہمشکل لڑکی نے جانے کیا جادو پڑھ کر پھونکا تھا ان پر کہ وہ اپنے سگے بیٹے کی بات نہیں مان رہی تھیں۔ تو ایسا ہی ہے یوسف، تو ایسا ہی ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھیں۔ بیٹا، تو کیوں نہیں بدلتا خود کو؟ اجنبی لوگوں تک میں خوار ہوتا ہے۔ لو بھلا میں کیوں خوار ہونے لگا؟ میں نے تنگ کر جواب دیا۔ آپ خاموخواہ اس چالاک لڑکی کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ چل اب الزام تراشی پر مت اتر۔ وہ بھڑکی۔ وہ تو بڑی شائستہ اور پیاری لڑکی ہے، ایسی کامیرا اور ہزار خوبیوں والی۔ اگر وہ لڑکی شائستہ اور پیاری ہے امی جان، تو دنیا کی کسی لڑکی کو یہ خطاب نہیں دیا جا سکتے، یعنی کہ انتہائی بدتمیز اور خودسر لڑکی ہے۔ بھلا کیا خوبیاں ہیں اس میں؟ ارے یہی خوبی کیا کم ہے کہ تجھ جیسے دیو کو قابو کرنے کی صلاحیت ہے اس میں۔ میں تلملا کر رہ گیا۔ اب بھلا انہیں کیا بتائیں کہ حسن اتفاق سے اس بلیک میلرز کی چاچی کو میری ایک انتہائی خفیہ راز کا پتہ چل چکا ہے، ورنہ میں بھلا کیوں کسی کے سننے لگا؟ خصوصاً لڑکیاں، اور وہ بھی اتنی چلبلی لڑکیاں تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتیں۔ اسی لیے امی اور بہنوں کے پر زور اصرار پر بھی میں نے سائمہ سے پہلے اپنی شادی ہونے کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور شادی تو مجھے سرے سے کرنی ہی نہیں تھی۔ یہ بات میں نے امی جان کو واشگاف الفاظ میں بتا دی تھی۔ یونس بھی میرا ہم خیال اور ہم زبان تھا، بقول اس کے کہ بھائی جان اس قابل ہی نہیں کہ کوئی لڑکی ان کے رحم و کرم پر چھوڑی جائے۔ ہر چند کی یہ رائے مجھے کچھ ایسی خاص پسند تو نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال انڈائریکٹ وے میں میرا حامی ہی تھا۔ خدا خدا کر کے سائمہ کی شادی کے فنکشنز اپنے اپنے اختتام کو پہنچے۔ ان تمام دنوں میں یہ فضول رسموں اور فرسودہ روایتیں پیدا کرنے والی خواتین کو کوستا رہا۔ ولیمے کے دوسرے دن تمام رشتہ داروں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا۔ میں ہنسی خوشی اپنی پوری بتی سی نکالے ان سب کو اسٹیشن کے لیے ٹیکسیاں اور سوزوکیاں لا لا کر دیتا رہا، لیکن اس وقت میرا آؤ ہی جان نکل گئی اور میرا سانس رک گیا جب چچا جان کی پوری فیملی چچی جان کی ٹیکسی میں بھر گئی اور وہ جھوٹ کا بلندہ گیٹ پر عائشہ کے ساتھ کھڑی انہیں مسکرا کر ٹاٹا ٹاٹا کرتی رہی۔ ارے ارے چچا جان، چچا جان! میں نے ممکنہ حد تک گلا پھاڑ کر چچا جان کو آوازیں دیں جو ابھی تک ٹیکسی سے سر باہر نکال کر مسکرا رہے تھے، ساتھ ہی ہاتھ ہلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ارے یوسف، کاہے روک رہا ہے؟ امی جان بھنائی۔ ارے امی جان، صباحت کو بھول گئے ہیں چچا، میں نے حیرت سے آنکھ پھاڑ کر امی کو بتایا۔ بس پھر کیا تھا، عائشہ، یونس اور اس کچھوی نے حلق پھاڑ پھاڑ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں چچا حضور بھی ٹیکسی ریورس کروا کر آئے۔ کیا بات ہے یوسف؟ وہ ہونکے کی طرح پوچھ رہے تھے۔ کچھ نہیں چچا، وہ میں ہاتھ تو ملانا ہی بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ گڑھ کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان کے تاثرات آن واحد میں بدلے۔ چلو ڈرائیور! میرے ہاتھ کو نظر انداز کر کے انہوں نے بھنا کر ڈرائیور کو آرڈر دیا۔ باقی لوگ سوائے امی کے ابھی تک دانت نکال کر ہنس رہے تھے۔ کیوں یوسف صاحب؟ وہ نچلا ہونٹ دبا کر شرارت سے بولی۔ میں جانا بھول گئی تو آپ نے تو یاد دلوایا ہوتا نا۔ دیکھیں نا، اب تو خالہ اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اب میں کیسے جاؤں گی؟ بھاڑ میں جاؤ! میں بھنا کر اندر چلا آیا۔ اب نہ جانے کب تک اس کی صورت دیکھنی پڑے گی۔ لو بھلا بات نہ بات کے جڑ رک گئی۔ اپنے باپ کا گھر سمجھ کے کوئی تک ہے بھلا؟ کوئی شرافت ہے؟ اب ان کی جھوٹی باتیں سنو اور اوچھی حرکتیں برداشت کرو۔ یوسف باولا ہو گیا ہے۔ امی جان نے حسب عادت پیچھے سے وار کیا اور ہمیشہ کی طرح میری کمر پہ دھموکا چڑھا۔ اور جو تیری یہ بات وہ بچی سن لے تو کیا سوچے؟ بس پھاڑے کا گلا بے سوچے سمجھے۔ تو کیوں رک گئی وہ آخر؟ کیا کام ہے؟ میں تلملایا۔ ہاں ہے کوئی کام، پھر تجھے جاننا ضروری ہے۔ 2 روٹیاں اس کی تجھ پر بھاری پڑیں گی نہیں۔ 2 روٹیاں؟ میں ہنسا۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا والدہ محترمہ کہ وہ صرف 2 روٹیاں کھاتی ہے۔ 2 روٹیاں کھانے والی اتنی بھاری نہیں ہوتے۔ ایمان سے امی جان، میری بیک بون میں فریکچر ہونے ہی لگا تھا۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ کب تیری گود میں چڑھ گئی؟ لا حول ولا قوت! میں بھنایا۔ الو کا گوشت کھایا ہو تو ضرور محترمہ کو گود لوں گا۔ اسے گود لینے سے بہتر ہے ساری عمر بے اولاد رہوں۔ بس یہ کہنا تھا، اور امی جان اپنے سفید دوپٹے کے پلو کو منہ پر رکھ کر جو ہنسنا شروع ہوئیں تو مجھے ہی وہاں سے اٹھنا پڑا۔ میں بڑی مزے سے
औंधा लेटा हुआ हेमा मालिनी का इंटरव्यू पढ़ रहा था जब वो शैतान की खाला बगैर इजाज़त लिए अंदर चली आई। हाय यूसुफ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इरशाद फरमाया गया। फिर मैं क्या करूं? और बगैर इजाज़त अंदर कैसे चली आई तुम? और यूसुफ के आगे पीछे कुछ लगाया क्यों नहीं? लो पकौड़े खाओ। वो मेरे बराबर बैठ गई। और यूसुफ के आगे क्या लगाऊं? साहब या भाई, मैंने आगे बढ़कर प्लेट को नज़रअंदाज करके मुंह के आगे रिसाला कर लिया। मैं तो यूसुफ ही कहूँगी। उसने ठिठक कर खुद को मेरी लाडली साबित करना चाहा। दिखाओ ना, क्या पढ़ रहे हो? चील की तरह झपटा मार के उसने रिसाला छीना। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। पता है, बचपन से ही सब मुझे हेमा मालिनी से मिलाते हैं शक्ल में। उफ, अपनी पसंदीदा अदाकारा की इतनी तौहीन पर मुझे शदीद गुस्सा आया। फिर बड़े होकर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था क्या? क्यों? उसे शायद बुरा लगा। नहीं मिलती क्या मेरी शक्ल हेमा मालिनी से? शक्ल तो मिलती है, लेकिन एक आबी जानवर से, किसी कदर खुशकी का भी है। जला हुआ तो मैं न जाने कब का था, बस भूल गया बेसोचे समझे। बस फिर क्या था? मौसूफ़ा ने एक घुटी घुटी सी चीख बरामद की, पकौड़े मेरी तरफ उछाले और बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में वो सबको सहन में जमा कर चुकी थी। क्या हुआ सबाहत बेटी, क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने चमकारा तो वो झट उनके गले लग गई। देखे ना अम्मी, यूसुफ भाई ने मुझे मेंढकी कहा है। इतना बड़ा इल्ज़ाम। मैं झट कमरे से निकला। कसम से अम्मी जान, मैंने इसे हरगिज़ मेंढकी नहीं कहा, और अकेले में ये मुझे सिर्फ यूसुफ बोलती है। मैंने भी मौका पाकर झट शिकायत लगाई, लेकिन अम्मी जान ने उस मौके पर इंतहाई अकड़ लापरवाही का मुजाहिरा किया। यानी कि मेरी शिकायत पर सिर्फ ज़ेरे लब मुस्कुराईं और उसकी सिसकियों की एक्टिंग पर फ़ौरन मेरी गुद्दी पकड़ ली। शर्मो हया उड़ गई है यूसुफ, इंसानों को मेंढकों से तशबीह करता है, वो भी पराई मेहमान बच्ची को। 2 दिन के लिए आई है और तुमने पीछा ही ले लिया है बच्ची का। जी अम्मी जान, आयशा ने भी फ़ौरन हिमायत की। हर वक्त भाईजान डांटते हैं बेचारी को, और अब लेके मेंढकी कह दिया। गलत, सरासर गलत। मैं हलक फाड़ कर चीखा। मैंने तो कछुई से मिलाया था, ये बिला वजह ही मेंढकी समझ रही है खुद को। वो रोते रोते हंस दी। आयशा भी खिलखिला उठी। अम्मी जान बड़बड़ाते हुए अंदर चली गईं। वाओ भाईजान, यूनुस ने मेरे बालों से एक पकौड़ा बरामद करके मुंह में रखा। क्या केस जीता है आपने। बाय द वे, कौन सा तेल डालते हैं सर में? बड़े मज़े के पकौड़े उगते हैं। हद हो गई। यानी कि मैं झुंझला कर रह गया। यानी कि बड़ा ही ज़हीन शख्स था न्यूटन। मैंने धुएं के मरगोले बनाते हुए सोचा, क्या कमाल का पॉइंट उठाया। आम टूटकर नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? नहीं, आम नहीं, शायद अमरूद था या तरबूज होगा। बहरहाल आते तो सब नीचे की तरफ ही है ना। पिछले सहन में आम के दरख्त को घूरते हुए मैं पिछले निसफ घंटा से न्यूटन का हम पल्ला होने की तरकीब सोच रहा था। सरपहर का वक्त था और हर कोई ख्वाबो खरगोश के मज़े लूट रहा था। मुझे सिगरेट की तलब हुई तो चुपके से उस गोशे आफियत में चला आया और अब कश पे कश लगाते हुए कोई साइंसी नुक्ता दरियाफ्त करने की सरतूर कोशिश कर रहा था कि अचानक से उंगलियों के बीच से सिगरेट गायब हो गई। हैं, मैंने हवा में 2-3 हाथ चलाया तो अचानक उस फितना पर नज़र पड़ी। तुम यहाँ भी आ गई? मैं हर जगह जा सकती हूँ। उसने बड़े मज़े से एक कश लिया। जाहिर है तुम्हारे बारे में मशहूर तो यही है। और ये क्या कर रही हो? लड़कियाँ स्मोकिंग नहीं करती। मैंने सिगरेट छीनने की नाकाम कोशिश की। ओह, क्यों नहीं करती? बड़ी अदा से पूछा गया। बस अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अगर ना करूँ तो अच्छी लगूंगी? नहीं, तुम अच्छी लग ही नहीं सकती। मैं हमेशा का सावकू। क्यों? वो चीखी। क्यों नहीं अच्छी लग सकती मैं? बस जहर लगती हो तुम मुझे। 1-2 दिन ही बाकी हैं तुमसे नफरत होने में। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंसी। 1-2 दिन इंतज़ार की क्या ज़रूरत, अभी कराए देते हैं नफरत। क्या मतलब? मतलब ये, उसने सिगरेट का टूटा मेरी आंखों के सामने लहराया। ये मैं अंकल को देने जा रही हूँ। क्यों? मेरा सांस रुका। वो तो सिगरेट पीते ही नहीं हैं। वाले की धुनाई तो करते हैं। वो मुस्कुराई। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने बेबसी से हाथ मसले। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाते, ईमान से। अच्छा, उसने एक लम्हे को रुक कर कुछ सोचा।
دوسروں کی مدد کرنے والا تو جاتا ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل، تو ذرا سی مدد کرو نا میری۔ اس نے فوراً لال بکھیرا۔ مجھے آم کھانا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ آم توڑ کر دوں؟ نہ، میں خود توڑوں گی، تمہارا ہاتھ نہیں جائے گا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں مصیبت زدہ آم کو دیکھا۔ جبھی تو مدد چاہیے۔ وہ بڑی عیاری سے مسکرائی۔ تم تھوڑا سا مرغا بن جاؤ نا۔ کیا؟ میرا پارا ہائی ہوا۔ ناممکن، یہ کرسی لے لو۔ نہیں نا، وہ ٹھٹکی، میں کبھی مرغے پر نہیں چڑھی۔ دیکھو صباحت، مجھے پیار سے سب صبا کہتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ لیکن میرا تم سے کوئی پیار نہیں ہے، میں بھنایا۔ نہ صحیح، اس نے کندھے اچکائے۔ اب جھکو نہ تھوڑا، یہ صاف اور کھلا بلیک میلنگ ہے۔ میں آج سے ہی اسموکنگ چھوڑ دوں گا۔ پھر کیسے بلیک میل کرو گی؟ مجھے سخت غصہ تھا۔ تبھی صحیح، ابھی تو ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے شرارت سے ٹکڑا گھمایا۔ آئی ہیٹ یو، میں نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا اور دھیمے سے دونوں ہاتھ زمین سے لگائے۔ ہاں، وہ جلدی سے مجھ پر چڑھی، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے پروگرام بنا کر نکلی تھی میری بیک بون توڑ ڈالنے کا۔ اس کے مذموم الزام کا پہلے سے علم ہوتا تو کچھ ورزش ہی کر لیتا۔ ارے جلدی توڑو نا، میں نے پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ ہاں ہاں ڈھونڈ تو لوں، بڑے مزے سے فرمایا گیا۔ کھٹ کھٹ، جانے کانوں میں کیا بجنے لگا۔ آواز مزید قریب سے آئی تو میرے کان کھڑے ہوئے، لیکن اب کچھ فائدہ نہ تھا۔ ابا حضور میرے سر پر کھڑے تھے، تنگ پاجامہ اور کالی گرگابی اس بات کا ثبوت تھی کہ میرے کھڑے ہونے پر ان کا چہرہ مبارک لال رنگ میں میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ابا جی، میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ نتیجتاً وہ شاخ سے لٹکی رہ گئی۔ ابا جی میں نہیں، وہ یہ۔ کھلی ہوئی سانسوں میں میں نے کچھ وضاحت کی ناکام سی کوشش کی۔ ادھر وہ ٹارزن کی بچی بڑی مہارت سے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولتی، یہ جا وہ جا۔ میں اکیلا تھر تھر کانپتا ان کے سامنے ہی رہ گیا۔ یوسف بیٹا، بالآخر وہ مخاطب ہوئے۔ جی ابا جی۔ ابھی جا کر مارکیٹ سے 2 پیٹیاں لے آنا آموں کی۔ جی بہت اچھا، میں نے تھوک نگلا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑے، ایک بانس بھی لے آنا، ابھی درختوں پر اور بھی آم ہیں۔ ٹھیک 7 ہی بجے ہوں گے جب الارم نے بجنا شروع کیا۔ ظاہر ہے جب 7 بجے کا الارم سیٹ کیا تھا تو وہ 7 بجے ہی بجا ہوگا نا۔ لیکن چونکہ سونے سے قبل میں اپنے تمام گھوڑے پیش ڈالتا ہوں، لہٰذا میری آنکھ نہ کھل سکی۔ الارم سے تو نہ کھل سکی، البتہ اس ٹھیک سے ضرور کھلی جو میرے کان کے عین قریب جان بوجھ کر ماری گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ مسکرائی۔ 7 بج گئے ہیں۔ میں حیران ہوا، کمرے میں کیسے آئیں؟ میں دروازے کا بولٹ چڑھا کر سوتا تھا۔ کھڑکی سے، اس نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا اور فخریہ مسکرائی۔ اوہ ہو، گویا یہ صفت بھی پائی جاتی ہے۔ مجھے شدید تاؤ آیا۔ ارے ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے مجھ پر سے چادر کھینچی۔ مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ میں نے چادر پکڑ کر واپس اوڑھ لی۔ ارے جب اٹھنا نہیں تھا تو الارم کیوں سیٹ کیا تھا؟ اس نے چادر دوبارہ کھینچ لی۔ انٹرویو ہے آج میرا، میں نے منہ بنایا۔ باہر جا کر امی سے کہو مجھے ناشتہ بنا دیں۔ ہائے سچی؟ وہ یوں خوش ہوئی جیسے میری نوکری سے اسے بھی کوئی سیٹ ملنے والا ہو۔ میں ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، بس آپ تیار ہو جائیں فٹافٹ۔ وہ تیر کی طرح کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اے ٹارزن کی بچی، کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر آستینیں چڑھا لیں۔ میں نے کہا دروازے سے جاؤ۔ میں نے جلدی سے چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ بڑی ہی خوکھار لڑکی تھی، کیا بھروسہ کچھ اٹھا کر مار دیتی۔ جب تک میں تیار ہوا وہ واقعی ناشتہ بنا کر لے آئی۔ کس نے بنایا ہے ناشتہ؟ مجھے فوراً کل والی بے عزتی یاد آئی۔ اس نے آٹے سے بھرے ہاتھ دکھائے۔ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے ٹرے پرے رکھ دی۔ کیوں؟ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اس نے فوراً معصوم و مظلوم قسم کی شکل بنائی۔ جب ہی نہیں کھاؤں گا، جتنی زہر تم خود ہو اتنا ہی زہر ملا یہ ناشتہ ہوگا، کھاتے ہی مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، لیکن سارا آٹا میرے ہونٹوں اور مونچھوں پر لگ چکا تھا۔ غصے سے میں نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ انتہائی احمق اور جاہل لڑکی ہو، میں دہاڑا۔ اس نے جواباً مسمسی صورت بنا کر اپنے بے ساختہ مسکراہٹ گول کرنا چاہی۔ ہنس رہی ہو نا بیکار لڑکی، دفع ہو جاؤ۔ میں جھنجھلاتا ہوا باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ مزے سے بیٹھی ناشتہ کر رہی ہے۔ غصے میں اور کچھ نہ سوجھا
تو ٹرے اپنے سامنے کھسکا کر بڑے بڑے لقمے ہی لینے لگا۔ اس نے خلاف توقع شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چائے بنائی۔ یہ لیجیے، بڑی شرافت سے کپ میرے آگے رکھا۔ ناراض ہے مجھ سے یوسف صاحب؟ میں نے غور کیا۔ شرافت سے بولتے ہوئے اس کی آواز کافی اچھی لگتی ہے۔ لیکن کیوں یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ میں پھٹ پڑا۔ جب سے یہاں آئی ہو میری زندگی عذاب بنا ڈالی ہے تم نے۔ ہر وقت سر پر سوار، ہر وقت اوچھی حرکتیں، کل ابا جان کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ابھی بھی پوچھ رہی ہو کہ میں کیوں ناراض ہوں؟ اچھا چلے سوری۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ آج میں ان تمام باتوں کے ازالے کے طور پر دل سے دعا کروں گی کہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو، آپ کو جاب مل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا بس، میرا دل یوں بھی بے حد نرم ہے۔ اٹھاؤ یہ ٹرے اور گول ہو جاؤ۔ انٹرویو اچھا ہو تو واپسی پر گلاب جامن لائیے گا، بڑی ادا سے کہہ کر محترمہ نے ٹرے اٹھائی۔ امی اور ابا جان کو سلام کہہ کر میں گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ امی جان نعرے لگاتا میں گھر میں داخل ہوا تو واقعی میرے ہاتھ میں گلاب جامن کا ڈبہ تھا۔ ارے کیا طوفان آ گیا؟ وہ بوکھلائیں۔ ارے امی جان، طوفان بھی آ جائے گا، پہلے منہ میٹھا کریں۔ بات کیا ہوئی؟ بات کچھ یوں ہوئی امی جان کہ انٹرویو بہت ہی اچھا ہوا اور ابا جان کے ایک پرانے شناسہ بھی نکل آئے۔ بولے بس بات پکی سمجھو۔ بھائی جان، اندر سے آتی عائشہ نے آنکھیں پھاڑیں۔ کس سے بات پکی ہو گئی آپ کی؟ ابا جان کے دوست سے۔ میں نے دانت نکالے تو وہ گلا پھاڑ کر ہنس دی۔ پاس کھڑا یونس بھی ہنسنے لگا۔ میں ہونکوں کی طرح دونوں کو دیکھتا رہا۔ کیوں پکڑتے ہو میرے بچے کی باتوں کو؟ امی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ بڑا ہی بھولا ہے میرا لال۔ لو بھلا، یعنی کہ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ میں الجھا۔ کچھ نہیں، لے مٹھائی کہا۔ انہوں نے میری جانب ڈبہ بڑھا دیا۔ ہائے مٹھائی! یہ فلک شگاف چیخ اسی کی ہو سکتی تھی۔ میرے اور امی جان کے ہاتھوں کے بیچ میں سے ڈبہ اس نے بڑی مہارت سے وصول کیا۔ مان ہی گئے نا میری بات؟ اس نے گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ تمہاری بات؟ عائشہ الجھی۔ ہاں اور کیا، صبح میں نے ہی تو فرمائش کی تھی گلاب جامن کی۔ منہ چلاتے ہوئے بے نیازی سے فرمایا۔ او! عائشہ نے معنی خیز او کیا تو یونس کھنکارا۔ امی جان نے دونوں کو نظروں میں تنبیہ کی۔ انٹرویو اچھا ہوا نا؟ اس نے تنزع کو نظر انداز کیا۔ ہاں بہت اچھا۔ دیکھا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے میری دعا؟ اس نے فخریہ گردن اکڑائی۔ واقعی میں سچی میں امپریس ہوا۔ اچھا چلو بھائی، عائشہ بھائی کو کھانا لا دو، اور صباحت تم ذرا چائے بنا لو بیٹی، اور یونس تمہیں درجی کے پاس جانے کو کہا تھا بیٹا۔ اس عمر میں تمہاری یادداشت کا یہ عالم ہے۔ امی نے منٹوں میں یوں میدان صاف کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یوسف بیٹا، سب کے اٹھ جانے کے بعد وہ سرگوشی میں گویا ہوئیں۔ جی امی جان۔ میں نے بڑے رازدارانہ انداز میں سر ان کے پاس کیا۔ بہت اچھی لڑکی ہے نا؟ وہ ہاں بس ٹھیک ہی ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان کی بات کی مکمل تردید نہ کر سکا۔ اور اب تمہاری نوکری بھی پکی سمجھو؟ جی بالکل۔ پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ جی میرے خیال تو بڑے اچھے ہیں۔ میں الجھا سا گیا۔ کون سے خیال؟ وہ بھنائی۔ ہر قسم کے۔ اوفو یوسف بیٹا، کب سدھرے گا؟ میں پوچھ رہی ہوں، شادی کر دوں تیری صباحت سے؟ جی؟ میں 1 فٹ اچھلا اس بدتمیز، ناہنجار، بیکار لڑکی سے۔ ارے باولا ہوا ہے؟ انہوں نے سخت برا منہ بنایا۔ بڑی سلجھی ہوئی شائستہ لڑکی ہے۔ جی نہیں۔ میں نے کھڑے ہو کر زمین پر پیر مارا۔ ہرگز نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں امی جان کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا، اور کم از کم اس چھچوری سے تو مر کر بھی نہیں۔ پیر پٹکتا میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ لو بھلا، اچھی کہی، ایک تو شادی، وہ بھی اس سے، یعنی کہ میں کچھوا ہوں جو اس سے شادی کر لوں؟ مجھے سخت غصہ تھا۔ اسی غصے میں کھانا بھی نہیں کھایا، شام کی چائے بھی نہیں پی۔ نتیجتاً رات کو سر میں شدید درد ہو گیا۔ تقریباً 12 بجے تھے جب دروازے پر دستک دی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو کرنٹ لگا۔ کیا ہے؟ میں نے سخت بدتمیزی سے پوچھا۔ وہ وکس لگا دوں؟ اس نے ہتھیلی پر دھری شیشی دکھائی۔ کیوں؟ آپ کے درد جو ہے سر میں؟ طرز تنہاتب کافی عرصے سے بدل گیا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ اف، یہ کھڑکی کیسے کھلی رہ جاتی ہے؟ میں بھنایا۔ میں خود ہی کھولتی ہوں، وہ مسکرائی۔ لگا دوں وکس؟ میرے گھورنے پر جلدی سے بولی۔ سر میں اس قدر درد تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔
خاموشی سے آ کر لیٹ گیا۔ وہ سرہانے بیٹھ کر وکس لگانے لگی۔ ٹپ ٹپ 2 بوندیں آ کر گالوں پر گریں تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ اے تم رو رہی ہو؟ میں بیٹھ گیا۔ زبردستی تو نہیں لگوا رہا تھا، اپنی مرضی سے آئی تھیں تم۔ میں اس لیے تو نہیں رو رہی، قدر معصومیت سے فرمایا گیا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ مجھے ترس آیا۔ امی ابا کی یاد آ رہی ہے؟ جواباً اس نے سسکیوں کی رفتار فی منٹ تیز کی۔ اوفو، کیا ہوا ہے بھائی؟ اب بس بھی کرو، کس نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ میں گھبرا گیا۔ جی، کس نے؟ آپ نے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے کیا کہا تمہیں؟ کیا نہیں کہا؟ بدتمیز، ناہنجار، بیکار، ناپکار، اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے قدرے افسوس ہوا۔ چلو چھوڑو یار، میری تو عادت ہے مذاق کرنے کی۔ آپ کو کیا خبر آپ کے یہ مذاق کسی زخمی دل پر کیسے نمک پاشی کرتے ہیں؟ وہ سسکیوں میں بولی۔ زخمی دل؟ لیکن یہ دل زخمی کیوں ہوا؟ آپ نے کیا ہے زخمی؟ اس نے سر اٹھایا۔ مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ آئیں یہ بھی بتا دیا۔ واہ امی حضور، وہ دراصل میں کھنکارا، بات کچھ یوں ہے۔ بس رہنے دے بہانے بازی، سوچا تھا اکیلی بے سہارا لڑکی کو سرمایہ مل گیا ہے، لیکن آپ نے انکار کر کے بالکل ہی بے سہارا کر دیا مجھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ تم تو بہت دکھی لگتی ہو۔ میرا دل منٹوں میں پگھلا۔ کیا غم ہے تجھے اے معصوم لڑکی؟ بہت سے غم ہیں۔ مجھے شبہ ہوا جیسے وہ مسکرائی ہو۔ نہ ماں نہ باپ، تنہا خالہ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ یہاں آ کر ایسا لگا جیسے اندھیرے سے نکل کر اجالوں میں چلی آئی۔ الو میری شادی ایک اندھے شخص سے کرنا چاہتے تھے۔ او ہو، میں نے قدیہ کلام کیے، اور وہ جواری بھی تھا۔ اندھا؟ جواری؟ میں مشکوک ہوا۔ جی ہاں، ایک جوئے میں آنکھیں بھی ہار بیٹھا۔ اچھا۔ اس کے آنسوؤں نے مجھے تردید سے باز ہی رکھا، اور شرابی تو ایسا تھا کہ بس آپ پوچھیں ہی مت۔ بالکل نہیں پوچھوں گا میں جلدی سے بولا، اور اگر آپ نے شادی سے انکار کیا تو مجھے اسی سے شادی کرنی پڑے گی، اور اگر میں نے اقرار کیا تو مجھے تم سے شادی کرنی پڑے گی۔ بے حد پریشان ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے ایسے پوچھا کہ مجھے کوئی جواب بننا پڑا۔ پلیز مان جائیں نا، اب میری زندگی میں آپ ہی خوشیاں بھر سکتے ہیں۔ اس نے آواز کو رقت انگیز بنایا۔ وہ صباحت، دیکھو یہ معاملے، پلیز یوسف صاحب، میرے خاطر صرف ایک بار مجھ سے شادی کر لیں۔ ایک بار؟ جی ہاں، صرف ایک بار، پلیز کہہ دینا ہاں۔ اچھا بابا، ہاں۔ میں گھبرا گیا۔ وہ مارا، وہ اچھلی اور چھلانگیں مارتی باہر نکل گئی۔ اف، مصیبت آ گئی یوسف میاں۔ میں نے ٹانگیں پسار لیں۔ اسی لمحے میری نگاہ ایک شیشی پر پڑی۔ میں نے جھک کر شیشی اٹھائی۔ گلسرین؟ یہ گلسرین کی بوتل یہاں کیسے آئی؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ نہیں عائشہ، کیا کیا رکھ جاتی ہے۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں، اور پھر اگلے مہینے ہماری شادی ہو گئی۔ چلیں یہاں تک تو صحیح ہے، مجھے حالات و واقعات پر کوئی خاص اعتراض نہیں، لیکن آج یعنی ٹھیک ولیمے کے دن ایک خاتون کو مجھ سے یہ کہہ کر متعارف کروایا گیا کہ وہ میری ساس ہیں، سگی ساس، جیتی جاگتی ساس۔ چلیں یہ بات بھی میں پی گیا، لیکن باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرتے وقت جو کچھ میں نے سنا وہ مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ولیمے کا نیا جوڑا پہنتے وقت میرے احساسیات کافی خوشگوار تھے۔ صباحت صاحبہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئیں تو وہ قطعاً اس بات سے بے خبر تھیں کہ باتھ روم میں ہوں، ان کے اور عائشہ کے درمیان، جی ہاں میری سگی بہن عائشہ کے درمیان۔ ان الفاظوں کے تبادلے میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ واؤ بھابھی، یہ عائشہ تھی، کمال کر دیا آپ نے، دیکھ لو، بڑا فخریہ لہجہ تھا۔ جیت لیا نا تمہاری اس بد مزاج اکھڑ بھائی کو۔ سچی بھابھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ پچھلے سال جب میں آپ کے گھر آئی تھی تو جب ہماری شرط لگی تھی تب مجھے پکا یقین تھا کہ میں ہی شرط جیتوں گی۔ بھائی جان تو بدکتے تھے شادی کے نام سے۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ شرط میں نے صرف انہیں راضی کرنے کی لگائی تھی، یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں یہ شادی کر بھی لوں گی۔ لیکن جب میں نے یہاں آ کر غور کیا تو واقعی پتہ چلا کہ ایسا معصوم، گبی اور منٹوں میں پٹ جانے والا شوہر اور کہیں ملے گا نہیں۔ وہ ہنسی۔ خبردار جو میرے بھائی جان کو کچھ کہا، عائشہ کھلکھلائی، اور احسان مند رہیے گا میری کہ امی اور چچی جان کو یہ پٹی میں نے ہی پڑھائی تھی، آپ کی ہنر مندیوں کے گن میں نے ہی گائے تھے۔ اچھا بابا، مانا احسان، اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ جی چلیے۔
اب میں اسٹیج پر ہی اداکارہ کے ساتھ بیٹھا اپنا خون جلا رہا ہوں اور مجھے خبر ہے کہ کچھ پوچھنے پر بھی آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے کوئی ایسا جواب بولیں گی کہ میں ہی لاجواب ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں، کمبخت اچھی بھی تو لگنے لگی ہے۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارا یہ پیارا سا ناول اینڈ ہوتا ہے۔ آپ پلیز کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا۔ چلیے فرینڈس، پھر ملیں گے ہم کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اب جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اینڈ اگر آپ کو یہ ناولس اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز انہیں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔